اضافہ ہو رہا ہے. یہ 60 روپے تھی، اب اس میں اضافہ کر کے 80 روپے کیا جا رہا ہے، 33% کا اضافہ. 20 روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا اسپیکر صاحب کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں، زندہ درگور ہو گئے ہیں. اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کون سی معیشت، کون سی ریاست، کون سی سیاست، کون سی جمہوریت اور پھر کون سا ملک. اسپیکر صاحب 3 طرح کے آؤٹ کم ہیں. یہ جو مسائل دیکھیں، میں نے علامتیں بتائیں، گیس، بجلی، تیل، پانی، اور یہ علامتیں ہیں. اب ان کے پیچھے کیا آپ کی گروتھ ریٹ کیا ہے؟ 2.4% آپ کی گروتھ ریٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ 8 یا 9% آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. آپ کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہے. پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا، جلتی پر تیل کا گام، آپ کا جو ہائی مارک اپ ریٹ ہے 23% کا. ایک کئی دھاری تلوار سے آپ عام آدمی کو ہم کاٹ رہے ہیں. ایک تو ٹیکسوں کی بھرمار اور سیلز ٹیکس کی شرح یا انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے تمام ٹیکسوں کا 65% ہے. باقی انڈائریکٹ ٹیکس 5%. 70% آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. براہ راست آمدنی پر صرف آپ کا ٹیکس 70% ہے. اگر ریئل اسٹیٹ پہ یا گھر پہ بھی کوئی ٹیکس لگانا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان یا تاجروں کو بھی منانا ہے. ایم کیو ایم پاکستان اس میں کلیدی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ کہ آپ صحیح معنوں میں آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں. بڑے وڈیروں، جاگیرداروں کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں. 6 لاکھ تنخواہ سالانہ کمانے والے یا اس سے زیادہ، اس پر آپ نے 2.5% کے ٹیکس کی شرح کو 5% کر دیا، ڈبل کر دیا. جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اسے اور مار دیا کہ کہیں یہ بچا تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد 12 لاکھ کی تنخواہ سے جو اوپر تھا ان کے اوپر جو ٹیکس کی شرح تھی اسے بھی ڈبل کر دیا گیا. اور جو ہمارے بڑے زمیندار، بڑے وڈیرے، بڑے قبائلی سردار، بڑے چودھری، بڑے قوانین ہیں، بڑے عمرہ رؤوسا ہیں، ان کی آمدنیوں پر کوئی ٹیکس نہیں، 19%. اگر گنے کی آمدنی ہے تو وہ ایگریکلچر آمدنی ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. اور انہی گنے کے کھیت والوں کی شوگر ملے ہیں تو اس کا منافع بھی وہ گنے کے کھیت کی آمدنی میں دکھاتے ہیں اور شوگر ملوں کا ٹیکس بھی اس طرح آسانی سے بچاتے ہیں. اسپیکر صاحب، میں یہ جو یک طرفہ پالیسیز ہے اسے ہمیں کہیں نہ کہیں لگام دینی ہوگی. مارک اپ ریٹ کو 23% سے سنگل ڈیجٹ میں فی الفور لا کر کم کرنا ہوگا اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو اقدامات وہ کرنے ہوں گے. پیداواری عمل تبھی بڑھے گا، آپ کو رسک لینا ہوگا. یہ گیمبل کھیلنا ہوگا کہ انڈائریکٹ ٹیکس، سیلز ٹیکس 17% سے کم از کم تیل، بجلی، گیس پر 9% پر لے آئیں. 17% سے آپ دیکھیں جب لوگوں کے پاس سیونگ ہوگی، لوگ کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے نا، اور وہ کمانے لگے تو دیکھیں بے روزگاری کا بھی توڑ ہوگا اگر ٹیکسوں کو آپ کم کریں گے. مہنگائی کی شرح، انفلیشن بھی کم ہوگا. اس وقت آپ کی اکانومی جو ہے وہ فریگنیشن کا شکار ہے، اسٹیگفلیشن کا شکار ہے کہ جمود ہے. قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور گروتھ بھی نہیں ہے. آپ کا پیداواری عمل رکا ہوا ہے، روزگار رکا ہوا ہے. جب پیداواری عمل رکا ہوا ہے آپ کی ایکسپورٹس بھی رکی ہوئی ہیں. ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بھی ٹیکسوں کو کم کرنا ہوگا، مڈل کلاس پر اور غریبوں پر اور عام آدمی پر. اسے معاشی عمل میں آنے کا موقع دینا ہوگا. تبھی آپ کے 2030 کے جو ٹارگٹ ہیں سیکنڈری ڈیولپمنٹ گولز SDG، اس کو آپ پورا کر سکیں گے. اور اصل خود مختاری آج کے دور میں کیا اسپیکر صاحب؟ اصل خود مختاری معاشی خود مختاری ہے. اگر کوئی ملک
معاشی طور پر خود مختار نہیں ہیں. ہر دوسرے سال ہمیں IMF کے سامنے کاسہ گدا لے کر جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ زبردستی ٹیکسوں اور محاصل ریونیو کو وصول کرنے کے لیے اور ٹیکس لگاتے ہیں. آپ کی گروتھ اور سلو ہو جاتی ہے. گروتھ سلو ہوگی تو آپ کے یہ ٹیکسز بھی قائم نہیں رہیں گے, آپ کی آمدنی کے بیسز بھی قائم نہیں رہیں گے. اسپیکر صاحب, انہیں کم کرنے کی ضرورت ہے. پھر 2008 کے بعد NFC نہیں ہوا. NFC PDM 1 نے بھی نہیں دیا, PDM 2 نے بھی ابھی تک نہیں دیا. لیکن PTI کی بھی 4 سال کی حکومت میں NFC پر کوئی نظر ثانی نہیں کی. جو ایک امبیلنس ہے صوبوں اور مرکز کے وسائل کے درمیان, اگر اسے بیلنس نہیں کریں گے, اگر یہ ذمہ داریاں آپس میں تقسیم نہیں کریں گے, CCI میں یا NFC میں یہ چیزوں کو لے جا کے ریویو نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کا مرکز بے اثر سے بے اثر ہوتا چلا جائے گا. ڈیٹ سروسنگ کرے گا, افواج پاکستان کے اخراجات پورے کرے گا, اور اپنے عللے تللے تعیشات جو ہیں جو ایکسپینڈیچر کے نام پر ہو رہے ہیں, اس میں بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کو نہیں ایڈپٹ کیا گیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کی کنسلٹیشن سے بنی تھی کہ ایکسپینڈیچر کس طرح کم ہوں گے. باہر کے دوروں پر جا رہے ہیں, سارے فوج ظفر موج کو نہ لے جائیں, 2 وزراء کو لے جائیں. کیا ضرورت ہے کہ سارے جو ہے وہ ٹبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ باہر کے دورے پر جائے. اسی طریقے سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی امپورٹ پر, ان کی خریداری پر پابندی ہونی چاہیے. پھر مختلف بہت سارے شعبے بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر نادرا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ڈومیسائل بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے, PRC بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے, ووٹرز لسٹ کے اندراج کا ایک الگ ادارہ ہے. کیا یہ سارے ادارے ایک جگہ یکجا نہیں کیے جا سکتے؟ اور یہ سارا کام نادرا کو نہیں دیا جا سکتا کہ ووٹر لسٹ بھی وہیں سے بن جائے؟ کیا ڈومیسائل اور PRC بھی وہیں سے ڈیٹرمن ہو جائے اور انہی کے پاس یہ سارے فارمولے اور طریقے ہوں؟ دیکھیں, یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی. بہت سارے شعبوں کو ملا کر یکجا کریں اور یہ جو آپ کے کاموں کی تقسیم ہے اس کو کم کریں. اسی طرح NFC میں نے کہا نہیں ہوا 2008 سے. سرکولر ڈیٹ ہم نے مطالبہ کیا کہ NFC سے صرف مرکز اور صوبوں کا نہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل میں اب NFC سے مرکز سے صرف صوبوں کا نہیں بلکہ 130 ضلع ہیں پاکستان کے, براہ راست انہیں وہاں سے فنڈنگ ہونی چاہیے, ان کی ضروریات وہاں سے پوری ہونی چاہیے. انہیں صوبوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ آرٹیکل 7 کی بات کی تھی اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر میں کہ ریاست کی تعریف کیا, ہم سب اگر ریاست ہیں تو بلدیاتی ادارے ہیں, ضلع حکومتیں بھی ریاست ہیں, صوبے بھی ریاست ہیں, مرکز بھی ریاست ہے, اسمبلی بھی ریاست ہے. تو پھر یہ جو آخری ٹیئر ہے جمہوریت کا اور ریاست کا سب سے نچلا ٹیئر, اس کو اگنور کیوں جاتا ہے؟ اسے اختیارات بھی دینے چاہیے, اسے وسائل بھی ملنے چاہیے. پھر سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ اس وقت 2500 ارب سے زیادہ ہو چکا, 2500 سے 3000 ارب تک جا چکا ہے. نیشنل ڈیٹ آپ کا تقریباً 70,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. اسے آپ کس طرح ادا کریں گے؟ ڈیٹ مینجمنٹ کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ بجٹ آپ کی معاشی پالیسی کا آئینہ دار ہو. آپ کو تو اپنے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم تینوں فیزز دینے تھے کہ ڈیٹ مینج کیسے کریں گے, سرکولر ڈیٹ کیسے مینج کریں گے. پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ کی جو پبلک سینٹر انٹرپرائزز ہیں وہ کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ دی جائیں گی. اس کا جو پیسہ آئے گا وہ کہاں پر خرچ ہوگا, اس کا پیسہ ڈیٹ مینجمنٹ میں خرچ کریں. اب ڈیڈیکیٹ کریں سارے پیسے کو, جو آمدنی کے ذرائع ہیں جو نئے ہیں ان کو آپ مین پول کی آمدنی میں مت شامل کریں. اگر آپ نے مین پول کی آمدنی میں شامل کیا تو پھر وہ بے صرفہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں اسی طرح وہ پیسے خرچ ہوں گے. تو جہاں سے آمدنی ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کریں. اگر بحریہ ٹاؤن کی زمینیں ایکسٹرا دی گئی تھیں اور 500 ارب روپے یا 700 ارب کی پینلٹی لگی اور اس سے کئی سینکڑوں ارب سپریم کورٹ کے پاس ہیں, تو یہ پیسے کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اب مخصوص ہونے چاہیے. 15 سالوں سے کراچی کو پانی نہیں دیا گیا, ایک اضافی بوند پانی نہیں ملا. اب 15 سال میں یہ پانی اگر آپ نہیں دیں گے, K4 کا منصوبہ ڈول ڈرمز میں جو ہے وہ آپ کی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو اسپیکر صاحب
اگر یہ پانی کا منصوبہ آگے نہیں بڑھا, سرکولر ٹرین کا منصوبہ, اور جو رقم رکھی گئی ہے اس بار, کچھ آنسو پہنچے گئے ہیں, تھوڑی رقم رکھی گئی ہے لیکن وہ خطیر رقم نہیں ہے. کم از کم 50 سے 100 ارب روپے پانی پہ رکھنے چاہیے. 25 ارب روپے سے سرکولر ٹرین کے منصوبے کے لیے پیسے رکھنے چاہیے. نکاسی آب اور سینیٹیشن کو ریویمپ اور ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی پیسے اور رقم مخصوص کی جانی چاہیے اور اسے بھی رکھی جانی. اور یہ صرف کراچی نہیں, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ, لاڑکانہ اور لاہور, پشاور, کوئٹہ, فیصل آباد, ملتان, یہ پاکستان کے جو 130 اضلاع اہم اور بڑے شہر ہیں ان کو یہ رقم دی جانی چاہیے. براہ راست فنڈنگ مرکز سے ان کی ہونی چاہیے, NFC سے. اسپیکر صاحب اب آپ آئیں, FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ 22 سالوں میں 44 ارب, یعنی کہ اوسطاً ایک سال میں 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. یعنی 22 سالوں میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا. ہر سال 2 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو باہر سے آتے ہیں FDI, اور اس میں بھی کچھ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو سٹاک مارکیٹ میں چل جاتی. لیکن یہ جو کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ اپنے سٹاک مارکیٹ کو بھی, کیپٹل مارکیٹ کو بھی فرسٹریٹ کریں گے. اس کا پہیہ بھی بٹھانے کی تیاری آپ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ FDI یعنی PTI کی حکومت میں بھی 1.9 بلین ڈالر کی اوسط ہے FDI کی. تو نہ ان 4 سالوں میں FDI میں کوئی اضافہ ہوا, نہ اس سے پہلے ہوا جو 5 سال کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت کی, نواز شریف صاحب کی, نہ اس میں ہوا, نہ ابھی تک کوئی یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب سرمایہ کاری نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. انویسٹمنٹ کب ہوگی؟ جب آپ کے اپنے لوگ انویسٹ کریں گے. آپ کے اپنے لوگ پیسہ روکنے, بچانے اور ڈر و خوف میں مبتلا ہو کر دبئی اور پوری دنیا میں وہ پیسہ جو بھیجا جا رہا ہے, اور وہاں پھر پراپرٹی لیکس کا جو ہے وہ ایک اسکینڈل آپ کے سامنے آتا ہے, کبھی پاناما لیکس کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ سارے پیسے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پر یہ 7E کا قانون جو ٹیکس ہے اسی طرح اگر لاگو رہا تو دیکھیں, پہلا گھر جس نے بنایا ہے اسے اگر اس نے اپنی جمع پونجی سے وہ بنا لیا تو کم از کم اسے تو ٹیکس سے استثنا دیں. اگر اس کا ایک گھر ہے, ایک سے زیادہ گھر ہیں, آپ جائیدادوں پر, املاک پر اور پہ دیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں. مجھے بتائیں کہ کیسے تاجر رجسٹر کرائیں گے؟ آئیں, طریقہ ہے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو فرم ہے, جو ایسوسیشن ہے, ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے سارے نئے گریجویٹ لیتے ہیں جو ACCA کر رہے ہیں, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں, جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان بچوں کو لے کے مختلف مارکیٹ میں چھوڑ دیں, ان بچوں کو لے کے زرعی زمینوں پر چھوڑ دیں, مختلف جہاں کپاس ہے, جہاں گنا ہے, جہاں چاول ہے, جہاں مکئی ہے, جو آپ کی 4 مین کراپس ہے, آپ ہر جگہ ان کو ان سے سروے کرا لیں اور آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں. اور جو بھی آپ کا اکانومی کا سیکٹر, چاہے ٹریڈ اور ٹریڈرز ہوں, ریئل اسٹیٹ ہو, بلڈرز ہوں یا وڈیرے جاگیردار ہوں, اب اگر یہ اپنی آمدنی کو ڈکلیئر نہیں کریں گے اور پھر اس آمدنی پر ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ملک کی بقا سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سنگین مذاق ہوگا. تو آمدنیوں کو اسیس کریں اور آمدنی پر ٹیکس لگائیں. یہ سیلز ٹیکس کی افریط یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لگا ہے اس نے تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے, جو ہمارے بابو ہیں, جو یہ بیٹھ کر بجٹ بناتے ہیں, یہ اشرافیہ, یہ بابو میرے خیال میں بے حسی کے اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کی پلائٹ, اس کی جو بپتا ہے, جو اس کی روزمرہ کی زندگی ہے, کہ اچھا ورکنگ کلاس کو بھی آپ نے کوئی موقع نہیں دیا, عام آدمی کو, اور جو آپ کا سرمایہ کار یا انڈسٹریلسٹ ہے, ہم نے ٹریڈر, اسے بھی کوئی موقع نہیں دیا. ہم تو کسی بھی سروس سیکٹر اس پر الگ ٹیکس ہے, انفراسٹرکچر ٹیکس, ان پر نئے ان پہ ٹیکسز لگا دیے گئے. پھر انفراسٹرکچر سیس 175 ارب روپے کا جو کسٹمز ڈیوٹی کے ساتھ
कराची की पोर्ट पर जमा होता है, और जो कि कराची का जिस पर हक है वो भी सूबाई जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज उसके साथ उसे जोड़ दिया जाता है, वो 300-350 अरब का हो जाता है। ये तो कम से कम वफाक ये जमा कर रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इंपोर्टर से, तो ये तो कम से कम जो है वो कराची जो 3.5 करोड़ का शहर है, एक ज़बान बोलने वाले का नहीं, पूरे मुल्क की हर ज़बान बोलने वाले का शहर है, फिर हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है। तो स्पीकर साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमें ओवर टैक्स इकोनॉमी और रॉन्गली टैक्स इकोनॉमी से ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना है, एक्सपेंडिचर को कम करना है, जो रॉन्ग प्रायोरिटीज़ हैं यानी मंसूबों को आप ख़त्म कर देते हैं लेकिन अलल्ले तल्ले उसी तरह रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है, अब इन सारी चीज़ों का शाखसाना देखें क्या हो रहा है आपकी सड़कों पर, आपके छोटे 120-80 गज के घरों में कौन सा रिएक्शन जो है वो पल रहा है। खुदकशियों में आए दिन इजाफा हो रहा है। पहला जो इसका जो आउटकम है वो खुदकुशियां हैं, उनमें इजाफा हो रहा है और इजाफा होगा इस बजट के बाद। दूसरा जो है वो स्ट्रीट क्राइम, अब कराची का हाल देख लें, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे वहां पर मारे गए हैं, जो हमारे असासा था, जो हमारा मुस्तकबिल था, अपने माँ बाप की आंखों के तारे थे, कितने ख्वाब उन्होंने अपनी आंखों में सजाए थे, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लेकिन आज उनके सारी उम्मीदें जो हैं वो उन पर पानी फिर गया। एक रहजन आया, एक डाकू आया कच्चे के इलाके से, उसने पक्के के डाकुओं के साथ गठजोड़ किया, कहीं से कोई सरपरस्ती ली और उसके बाद उसने ये काम शुरू कर दिया। ये एक देखें ना, पूरे मुल्क में कहीं पर स्ट्रीट क्राइम अगर होता है तो इस तरह बेरहमी और बेहिसी से लोगों का कत्लेआम नहीं हो रहा जैसे मेरे शहर के बच्चों का हो रहा है। तो इस पे पूरे मुल्क के ज़मीर को जागना होगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और उसमें कोई एक ज़बान बोलने वाला शहीद नहीं हो रहा, हर ज़बान बोलने वाला जो कराची में उर्दू बोलने वाला महाजर है, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, कोई भी है, सब जो है वहाँ पर तो तीसरा नतीजा, तो दो नतीजे, सुसाइड और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होगा, और तीसरा लोग अब रियासत से, सियासत से, लोग मईशत से लाताल्लुक होकर एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी में जा रहा है, और वो एलिनेट हो रहे हैं, और ये बगावत की तरफ उनका रुझान जा रहा है। जैसा आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हुआ, कराची डरे उस वक्त से कि जब कराची में, लाड़काना में, पेशावर, कोयटा, लाहौर में और मुल्तान में इस तरह के मनाजिर जो हैं वो सामने आने लगे। लोग सड़कों पर बैठ जाएं, उन्हें ना मुल्क से वास्ता हो, ना रियासत से वास्ता, ना आइन से, ना कानून से, जब उनसे उनका जिंदा रहने का हक ही छीन लिया, तो फिर मुल्क दुश्मनी पर अगर वो आमादा हों, मुल्क दुश्मनी पर मबनी नारे लगाएं, तो फिर आइन और कानून उनकी कैसे गिरफ्त करेगा। मेरे ख्याल में उन्हें जिंदा रहने का हक दें, उन्हें आइन में और कानून में जो उनका हक है वो दें, तो फिर जो है वो आइन और कानून उन पर आप लागू करें। अगर आइन में और कानून में जिंदा रहने का हक ही छीन लिया तो फिर आइन और कानून में गिरफ्त कैसी, फिर उनके किसी भी रिएक्शन की जो है वो उसकी गिरफ्त कैसी। वे फॉरवर्ड क्या है, नेशनल कंसेंसस थ्रू नेशनल रिकन्सिलिएशन, एक कौमी एजेंडा, चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सारी सियासी जमातें सर जोड़कर बैठे, वरना अगर कुछ सालों में अगर आज यहाँ की हुकूमत है, कल उनकी अगर हुकूमत आ भी गई तो वो समझते हैं कि उस वक्त तक जो माशी बहरान है वो जो सूरत और शक्ल इख्तियार करेगा, क्या किसी के बस में होगा। कोई एक जमात इस मुल्क के माशी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों, इंसानी वसाइल की तरक्की के मसाइल हों, तालीम और सेहत के शोबे से जुड़े मसाइल हों, कोई नहीं हल कर सकता स्पीकर साहब। इसीलिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ तजावीज़ दी हैं, मैं मुख्तसरन आपके सामने रख दूं कि इन्होंने कहा है कि 6 लाख से जो इनकम टैक्स की सीलिंग है सालाना आमदनी, उसको इजाफा करके 12 लाख कर दें। इससे एसएमईज और शायद ट्रेडर्स भी रजिस्टर हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपने 1% का जो टर्न ओवर बेस्ड FTRF, जो फाइनल टैक्स रिजीम एक्सपोर्ट पर 1% का था, उसे 29% कर दिया है।
ایک طرف آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, تجارتی خسارہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اسے سٹینڈرڈ ٹیکسیشن کے ذریعے 29% کا ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر ایسا ہوگا تو ایکسپورٹرز پر سپر ٹیکس بھی لگے گا 15% کا, جو کارپوریٹ سیکٹر 35% دے رہا ہے, 15% ڈیویڈنڈ دے رہا ہے اور 15% کا سپر ٹیکس دے رہا ہے. تو 65% کے ٹیکس پر کیا کارپوریٹ سیکٹر چلے گا, کیا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آپ کی چلے گی؟ میرے خیال میں کوئی اور اس بات کو اتنا سمجھ رہا نہ سمجھ رہا, لیکن اختیار بیگ ضرور اس بات کو مجھے یقین ہے کہ سمجھ رہے ہیں, تائید کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, پھر ایکسٹراڈینری پاورز دے دیے گئے ہیں سیکشن 25 میں سیلز ٹیکس کے, دے دیے گئے ہیں FBR کے آفیشلز کو کہ مادر پیدر آزاد ہیں, جب چاہیں رات کو چھاپا مارے. ارے وہ انجمنیں کہتی ہیں مارکیٹ کی, یار صبح آ جاؤ, ہم تعاون کریں گے, ہماری آمدنی کو تم اسیس کر لو, ہمارے تم بجلی کی کنزمپشن کو اسیس کر لو, ہمارا جو ٹرن اوور ہے بزنس پہ فکس ٹیکس لے لو. وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع اس طرح کریں, فکس ٹیکس لے لیں, اور وہ فکس ٹیکس جہاں پہلے تھا وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں, وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں. جیسے یہ 7E لگایا ہے تو آپ نے فکس ٹیکس کو ختم کر دیا. پھر جہاں جہاں استثناء دیا تھا آپ نے ہاؤسنگ میں 100C اور 100D کے پروجیکٹس تھے 2200 ہاؤسنگ کے, اس پہ استثناء تھا. 2 سال کے ایکسٹینشن دے, وہ مکمل کیوں نہیں کر سکے؟ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, امپورٹ پر قدغن لگ گئی. تو یہ ساری چیزیں تو حکومت کی پالیسی جڑی ہوئی ہے. جب حکومت کی وجہ سے وہ پروجیکٹس مکمل نہیں ہوئے تو حکومت کو اس میں ایکسٹینشن 2 سال کی دینی چاہیے, نہ کہ 7E لگا کے یا 236C میں دوبارہ ٹیکس لیں. ایک بار وہ ٹیکس دے چکے ہیں, پھر ڈبل جیوپرڈی, پھر ان کے اوپر ٹیکس. اچھا, یہ تو چلیں, ایک عام آدمی نے جو بکنگ کرا لی, جو گھر بن رہے ہیں, جو مکان بن رہے ہیں, لیکن لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کہاں ہے؟ اگر انہوں نے 50 لاکھ مکانات نہیں بنائے, 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی, تو یار آپ تو کوئی دعویٰ کرتے کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے اور 25 لاکھ مکانات بنائیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ کریں نا. یہ صرف الزامات لگا کر اور اسٹیبلشمنٹ سے کون کس وقت قریب تھا, صرف یہ سیاست کر کے تو میرے خیال میں عوام کا پیٹ تو نہیں بھرے گا. آپ کے شعبے انڈسٹری اور سروس سیکٹر اور آپ کا زراعت بھی اس طرح نہیں چلے گا. میرے خیال میں بحث کو فوکس کیا جائے, ان چیزوں پر لایا جائے جس سے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. ہمارے یوتھ کے لیے ہم کتنے قرضے دے رہے ہیں, اپنی بہنوں کو کتنے قرضے دے رہے ہیں, اور اس میں یہ BISP پروگرام جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کا کتنا حصہ انشاءاللہ اس سال ہم بے نظیر انکم جنریشن پروگرام میں ہم لگائیں گے. وہ گرامین بینک ہے پروفیسر یونس کا, 70 لاکھ بہنیں بیٹیاں بنگلہ دیش کی آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, $5 ارب کا اضافی زر مبادلہ کما کر دے رہی ہے. پھر میں نے ابھی ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کی تھی کہ اس پر آپ نے جو ٹیکس پر ٹیکس لگا دیا, تو ابھی تو آپ کو جتنی پراپرٹیاں دکھی ہیں دبئی میں پاکستانیوں کی, اگلے 5 سال میں اس سے ڈبل پراپرٹیاں وہاں چلی جائیں گی. یہ کیپٹل بھی یہاں سے سارا باہر چلا جائے گا, جس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے اور ڈیوٹیز امپوز کی جا رہی ہے. اسپیکر صاحب, میں نے کہا نا کہ پیٹرولیم لیوی پہ, اچھا آپ نے کہا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ ہم 40% کرنا چاہتے. دیکھیں, یہ چیمبر آف کامرس کہہ رہی ہے میرا مطالبہ نہیں ہے, تو جو یہاں پر فاٹا کے, پاٹا کے اور آزاد کشمیر کے بھی اگر نمائندے اور ہمدردی رکھنے والے ہیں, تو کراچی چیمبر آف کامرس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ اگر 40% آپ بڑھانا چاہتے ہیں جو اس سال ہوا سے, تو پھر اٹ کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ ٹیکس ریفارمس, نمبر 1, وداؤٹ ریموونگ دا ہیومن انٹریکشن آن بہاف آف FBR ود دی جو ہے وہ ٹیکس پیئرس. اگر اس ریشنلائزیشن آف ٹیکسز اور اس کے بعد ریفارمس آف انرجی سیکٹر کے ریفارمس اور ڈوئنگ اوے وتھ ایگزیمپشنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے. یہ جو ایگزیمپشنس ہے وہ کہاں ہیں؟ فاٹا میں ہے, پاٹا میں ہے اور آزاد کشمیر میں. چلیں, میں سیاسی طور پر اس وقت اپنے لب سی لیتا ہوں اور میں مطالبہ نہیں کرتا, لیکن یہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. جو سب سے زیادہ 50 سے 60% ٹیکس آپ کے ریونیو اور ٹیکس میں کراچی دیتا ہے. GDP میں کراچی کا کنٹریبیوشن 30 سے 40% ہے. اس شہر کے اگر بزنس اور ٹریڈرز اور انویسٹرز اور انڈسٹریلسٹ اگر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیمپشن کے بغیر 40% نہیں ہوگا, تو کیا صرف اختیار بیگ سے ٹیکس لیں گے؟ کیا صرف وہاں پر آپ
جو بڑی جو ٹیکسٹائل ملے کارپوریٹ سیکٹر سے اس سے ٹیکس لیں گے. 65% ٹیکس ہے. 35% کارپوریٹ ٹیکس آمدنی کا, 15% ڈیویڈنڈ, 15% سپر ٹیکس. 50 کروڑ سے اوپر اگر آپ کی آمدنی ہے تو اس پر آپ کا سپر ٹیکس لگ رہا ہے. تو یہ اچھا, اس کے بعد آپ نے دودھ پر, کھانے کی اشیاء پر بھی 18% جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا. تب آپ بتائیے کہ سٹنٹڈ گروتھ, ہمارے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں. اگر دودھ پر بھی آپ 18% جنرل سیلز ٹیکس لگائیں گے تو پھر بتائیں کون سا شعبہ اور علاقہ جو ہے وہ بچا ہے. اور آخر میں کیپٹل گینز ٹیکس 15% فائلر, 45% نان فائلر. یہ کیپٹل مارکیٹ سے آپ کا کیپٹل سرمایہ چلا 77,000 ہے آپ کا اس وقت KPI انڈیکس جو کراچی, یہ آپ کی کیپٹل. اسی طرح ہیلتھ پر میڈیکل اکوپمنٹ, صحت کے شعبے کے سارے اکوپمنٹس, دوائیاں, ان سب پر 18% سیلز ٹیکس. اب آپ کا کوئی بھی سرجری آپریشن, پھر چیریٹیبل ہاسپٹل, ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. تو چیریٹیبل ہاسپٹل جہاں تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف ملتا تھا وہاں سے بھی آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی. کراچی کی میں نے بات کی, تو ایگریکلچر انکم ٹیکس کی میں نے بات کی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں نے بات کی. میں بس ختم کر رہا ہوں. اور میڈیسنز پہلے ہی مہنگی ہے, اور ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں, وہاں سے کوئی را مٹیریل ہم منگا نہیں سکتے. یا تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو ہمارے یہاں دوائیاں سستی ہو جائیں, علاج سستا ہو جائے, صحت اور حفظان صحت کے معیار بہتر ہو جائیں, لیکن ایسا اسپیکر صاحب نہیں ہو رہا ہے. پھر ایجوکیشن پر جو ہے وہ سیس لگ گیا ہے, تو اب ایجوکیشن بھی اور زیادہ مہنگی ہونے جا رہی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, مارک اپ زیادہ ہے. آباد کی پلائٹ میں نے بتا دی ساری. آئی ٹی سیکٹر میں 20 سال پہلے ہم نے اسی اسمبلی میں کہا تھا کہ خدا را اس سیکٹر کو ٹیکس ایگزمپشن دے, ٹیکس فری کر دیں, ٹوٹلی زیرو ریجیم کر دیں آئی ٹی سیکٹر کی. لیکن اس وقت کے بابوؤں نے مشورہ دیا کہ ہماری یہ آمدنی کم. تو آپ کو دیکھیں نا, وہ ایک بندر کی مثال ہے کہ کسی شکاری نے ایک بال, اب بندر کو پھنسانا ہے, وہ ڈال دیا ایک ناریل میں, تو جتنا بڑا سوراخ تھا اتنا بڑا بال تو چلا گیا, لیکن بندر کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے. بندر نے ناریل میں بال کو نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈال دیا اور پورا بندر پھنس گیا. ہم صرف ایک سیب نکالنے کے لیے ہم پوری معیشت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اسی بندر کی طرح ہم نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے ناریل میں, اب ہاتھ بھی پھنس گیا, نہ سیب نکل رہا ہے. تو شارٹ ٹرم گین کے لیے ہم نے میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو بینیفٹس ہیں, پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے گن گاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. آئی ٹی سیکٹر میں 20 سال پہلے دیتے تو آج انڈیا کی ایکسپورٹ $250 ارب, ویتنام کی $60 ارب صرف آئی ٹی کی ہے. پھر میرے پاس یہ کمپیریٹیو ڈیٹا سارا موجود ہے, میں پڑھ نہیں رہا, یہ میں اپنی تقریر کے ساتھ لگا دوں گا کہ ہماری گروتھ ریٹ, فسکل ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, اور پھر ہمارا پر کیپٹا اور ایکسپورٹس اور امپورٹس اور ہمارے ریزروز. دیکھیں 40% جو $30 ارب آپ کے آ رہے ہیں نا, فارن ریمیٹنس میں $30 ارب, اس میں سے 40% تو آپ کا ہاؤسنگ میں لگتا ہے, کیونکہ پروڈکٹیو سیکٹر جو گروتھ ہے, جو پروڈکٹیو جو انڈسٹریز ہیں, اس میں تو انسینٹیو ہے ہی نہیں. اگر 10 لاکھ ایک آدمی کما رہا ہے, بینکر یا کارپوریٹ سیکٹر کا ایک آدمی تنخواہ دار, 2 لاکھ وہ بچا رہا ہے, تو وہ گھر وہ کہاں سے انڈسٹری لگائے گا؟ یا تو کوئی ایسی انسینٹیو دے, اس کو زمینیں دیں مفت میں, جو قبضہ مافیا اس کا شکار ہو رہی ہیں, یا تو کوئی ایسی اسٹریٹجی ہو, کوئی پلاننگ ہو, کوئی ویژن ہو. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, وہ تقریر تو بہت اچھی تھی, لیکن جب ہم ڈیٹیل میں گئے تو پھر پتا چلا کہ اصل اس میں سے کھودا پاڑ چوہا بھی نہیں نکل رہا. تو ٹریڈرز بھی ریلکٹنٹ ہے رجسٹریشن کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہونا ہے, ہراسمنٹ ہونی ہے. آپ لگا دیں نا اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں ڈی جی فوڈ ہے سندھ میں, یہ میں سندھ گورنمنٹ کی, انہوں نے جو بچے ہائر کیے ہیں وہ سارے کے سارے MBA ہیں, وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے بچے ہیں, انہوں نے ہائر کیے. بس میں ختم کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب,
फूड सेक्टर में उन्होंने वॉलंटियर्स हायर किए, पढ़े लिखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ का रेवेन्यू उन बच्चों की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है। ये नौजवानों को हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, उन्हें कर्जे देने चाहिए, मुफ्त ज़मीनें देनी चाहिए, उनको रोड मैप देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो गाइड करे कि कहाँ इन्वेस्ट करें। ये सारा काम अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में IT सेक्टर को खुदा के लिए अब एग्जेम्पशन टैक्स, उनके जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का कोई मंसूबा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि ये बजट डॉक्यूमेंट में इरादे बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी मंसूबाबंदी, रोड मैप कुछ भी नहीं है। और एक्सपोर्ट सपोर्ट के लिए भी जो है वो कोई प्लान नहीं है। गवर्नमेंट के अखराजात कितने कैसे कम होंगे उसका कोई प्लान नहीं है। ये लेस एंड लेस डिपेंडेंस ऑन बैंक बोरिंग। बैंक बोरिंग 2000 अरब की कर, 2000 का खसारा है, बजट डेफिसिट 2000 की बैंक बोरिंग कर ली, यानी जो पैसे आप ले रहे हैं वो सूद में वापस कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे, इस विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे? सर्कुलर डेट की विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे? कहाँ से आप शुरू करेंगे? वसाइल कहाँ से जनरेट कर? जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, जो बड़े वडेरों, जागीरदारों, उमरा, रऊसा, उनकी आमदनियों पर टैक्स लगाना। स्पीकर साहब, जदीद IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने माशाअल्लाह एक इंस्टीट्यूट कायम किया, 10 लाख का कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक साल में ये बच्चे इंशाल्लाह जब फारिग तहसीन होंगे, बाहर आएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी माहाना 15 लाख की तनख्वाह, ये जाएंगे 6 अरब डॉलर का ज़र मुबादला ये भेजेंगे। जब कराची से ये तजुर्बा हो सकता है तो गवर्नर हाउस पंजाब में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस KPK में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में भी ये तजुर्बा हो सकता है। इसे तो तमाम रियासत के इदारों, सुतून को ओन करना चाहिए, इस तरह कि ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये विन विन सिचुएशन है। बच्चों में इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर लगाएं, एग्जेम्पशंस को खत्म करें। मैं नहीं कह रहा, कराची चैम्बर कह रहा है पाटा फाटा आज़ाद कश्मीर। वहाँ हमारी टांगे क्यों कांपने लगती है? वहाँ के नुमाइंदों से हम बात करके, इंगेज करके क्यों नहीं कर सकते? हम रियल एस्टेट ट्रेडर्स को भी मनाएंगे, वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे जो है वो आप खुदारा अब कुछ सोचें टैक्स लगाने के बारे में। ये सारी गुफ्तगू को मैं सिर्फ उस पर ख़त्म करूँगा कि एक आज़म की ज़रूरत है, एक रिस्क लेना होगा। टैक्स, ओवर टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी, रॉन्गली टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देगी। ग्रोथ नहीं होगी, रोज़गार, पैदावार, सरमायाकारी, बरामदात नहीं होगी। जब ही होगी जब आप लोगों को सेविंग्स देंगे, काम करने का मौका, जिंदा रहने का मौका, खाने का मौका, घर चलाने का मौका, कुछ बिल देने का मौका, ये सब देंगे तो वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे और फिर आपका तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। फिर 5% भी होगी, 6%। इंडिया की इस वक्त 6% है, बांग्लादेश की 5.8% है, चाइना की 5.5% है, मलेशिया किसी को भी ले लें सब 5%, 4.5 से ऊपर है, थाईलैंड 4.5 है, बाकी सब ऊपर हैं। साउथ कोरिया ले लें, ये वो ममालिक है जो हमारे बाद आगे बढ़ना शुरू हुए। मैं समझता हूँ कि हमें इनकी मिसाल का रहना चाहिए और ये अज़्म करना चाहिए कि हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो घर बनाना छोड़ दें, हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़ले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? न घर बनाना छोड़ेंगे न मुस्कुराना छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अब फैसले का वक्त है। इंक्लूसिव पॉलिसियों, हमारे साथ खालिद मकबूल भाई कैबिनेट में ज़रूर हैं, खालिद मकबूल भाई, लेकिन ज़ाहिर बात जिस तरह बजट पास होता है ये सारी जो टैक्स लगाए गए ये वहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं होते। एक मौका, भले आप स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस ना आ जाएं, लेकिन जो हलीफ जमातें उनको साथ लेकर बैठें, सर जोड़कर बैठें। हम आपको रास्ते दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सियासी बहरान को भी हल करना है। माशी बहरान की एक बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लेकर, साथ लेकर चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना होगा। उसके बगैर जो है वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वरना यही है कि हम उस कबीला वैशी के देवता हैं कि जो पुजारियों की इबादत पे भूल जाते हैं और एक रात के माबूद सुबह होते ही वफा पर सभी सलीबों पे झूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया।
رانا عاطف صاحب.